السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں، اور کوئی بھی شادی شدہ جوڑا ان حدود کو پار نہیں کر سکتا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، میاں بیوی ان غلطیوں میں سے چاہے دانستہ طور پر ملوث ہو جائیں یا غیر دانستہ طور پر ملوث ہوں، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے۔ نمبر 1، نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جائیں۔ نمبر 3، تیسری وجہ الہ ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھا لے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رہے کہ شوہر قسم کھائے بنا ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ لعان ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصہ سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کرا سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر معتبر ذرائع سے پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے اور سسرال کے رشتے۔ ہر رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے اور کچھ غیر محرم، اور مسلمانوں کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی گئی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ چلیں بات کو نکاح کے بعد کے رشتوں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی جائے تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال سے اوپر کا ہو جائے تو ماں کے ساتھ نہ سوئے۔ اسی طرح جب بیٹی 7 سال کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے۔ شریعت نے یہ حکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان حکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ وہ اگر پیار کرنا چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت اوپر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس شوہر پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ اسی طرح سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے اور اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی وہ تو ان رشتوں میں جو فاصلے طے کیے گئے ہیں ان کی پاسداری کرے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل رشتوں میں بے تکلفی اختیار کی جاتی ہے۔ بے تکلفی کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلی جاتی ہے کہ لوگ اپنا نکاح وہیں توڑوا بیٹھتے ہیں۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی 2 مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ
پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھے اور ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرمائے، آمین۔